بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ اور وہ رحمان کے بندے ہیں جو دعا کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہمیں ہماری ازواج اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، یعنی ہماری بیویاں بھی خدا کی نافرمان نہ ہو، تیری اطاعت میں ہماری مددگار ہو، ہماری اولادیں بھی تیرے اطاعت گزار بندے ہو، تب ٹھنڈک ہوتی ہے۔ ہماری اولادوں کو ایسا نہ بنانا کہ جو خدا نخواستہ ہمارے لیے عذاب کا باعث بن جائے، خدا نخواستہ ہمارے لیے برے نتائج کا باعث بن جائیں۔ سورہ کہف میں اگر آپ کو یاد ہو تو حضرت خضر نے جس بچے کو قتل کیا تھا، بعد میں حضرت موسیٰ کو کیا بتایا تھا کہ اس کے والدین نیک تھے اور ہمیں خوف ہوا کہ اس بچے کی محبت میں یہ خراب بن رہے اور اس بچے کی محبت میں وہ والدین خرابی نہ کر دیں، خراب نہ ہو جائیں، لہٰذا ہم نے اسے مار دیا اللہ کے حکم سے اور ان کو اور اولاد عطا کر۔ اور جو دعا کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہماری ازواج اور ہماری اولاد، یہ ازواج سے مراد یاد رکھیے گا زوج، مرد کے لیے عورت زوج ہوتا ہے اور عورت کے لیے مرد زوج ہوتا ہے، یعنی مرد دعا کرے گا تو یہی کر سکتا ہے، عورت دعا کرے گی تو یہی دعا وہ کر سکتی ہے۔ عورت جب کہے گی ہمارے ازواج یعنی عورتیں کہیں گی ہمارے شوہر، اور شوہر جب دعا کریں گے مراد ان کی بیوی ہوں گی۔ پروردگار ہماری ازواج اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے، ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ اس آیت کا یہاں پر ایک قرآن مجید کی آیات کے بارے میں ایک قانون یاد رکھیے کہ قرآن مجید کی آیات بعض اوقات ایک ہستی کی شان میں اترتی ہیں یا ایک قوم کے بارے میں اترتی ہیں، لیکن بہت ساری آیات ایسی ہوتی ہیں کہ جو مخصوص نہیں ہو جاتی، ان میں خدا ایک صفت بیان کر رہا ہوتا ہے اور وہ صفت قیامت تک پھر جو وہ کام کرے گا جس درجے کا، وہ اس آیت کی تعریف میں اس کی مد میں شامل ہے۔ اسی طرح قرآن کی ایک آیت اتری کسی منافق کے بارے میں، ہم کہیں ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ اس منافق کے بارے میں اتری ہے، اب اس کے بعد میں پڑھ رہا ہوں، اگر اس والی صفت میرے اندر ہے تو وہ آیت میرے بارے میں بھی اتری، تب قرآن کا پیغام زندہ ہے۔ اور یہ میں کہاں سے آپ کو بیان کر رہا ہوں؟ یہ امام محمد باقر علیہ السلام کے سے نقل شدہ ایک حدیث ہے جس میں امام فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح ہوتا کہ قرآن کی آیت کسی فرد یا کسی قوم کے بارے میں اترتی اور اس فرد اور اس قوم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ آیت ختم ہو جاتی، یعنی وہ بندہ چلا گیا، اب یہ آیت اس بندے کے بارے میں تھی اب نہیں، تو پھر سارا کا سارا قرآن ختم ہو گیا ہوتا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن جس طرح چاند اور سورج ہر روز جاری ہیں، قرآن کی آیات بھی اسی طرح ہر روز تمام زمانوں کے لیے جاری اور ساری ہے۔ اب یہ جو آیت ہے اس میں شک ہی کوئی نہیں کہ اس کا نقطہ کمال کون ہے؟ امیر المومنین۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، امام المتقین اپنے اصل معنی میں کوئی ان کے خاک پاک کے مقابلے میں بھی نہیں آ سکتا، امام المتقین صرف اور صرف مولا کائنات ہیں رسول اللہ کے بعد۔ لیکن جیسے ہم دعا کرتے ہیں ابھی امام کے زمانے کے لیے کہ اے پروردگار ہم ایک ایسی حکومت کے بارے میں آپ سے رغبت کرتے ہیں کہ جس میں تو یعنی اپنے دین کی حکومت قائم کر دے گا، دین کو سربلند کر دے گا، اور اس حکومت میں ہمیں اپنے دین کی طرف دعوت دینے والے قرار دے، یعنی جب وہ حکومت دین قائم ہو تو ہم آگے آگے ہوں اور ہم امر بالمعروف کرنے والے ہوں، ہم گویا کہ لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینے والے ہوں، تیرے دین کا کام کرنے والے اس حکومت میں ہم ہوں۔ یہ خواہش ہے، یعنی اس کام میں ہم دوسروں سے آگے بڑھیں۔ تو نچلے لیولز پر آ کر ہر وہ شخص کہ جس کو خدا توفیق دے کہ وہ سبقت لے جائے، لیڈ کرے دین کے کام میں، اس آیت میں وہ شامل ہے۔ اور خدا نے یہ دعا مانگنا خود سکھایا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں کہ جو یہ دعا مانگتے ہیں کہ
اے پروردگار ہمیں ہماری ازواج اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ امام آپ کو پتہ ہے مشترک لفظ ہے، ایک امام معصوم ہوتا ہے کہ کوئی غیر معصوم اس کی کسی انداز میں بھی ذرہ برابر بھی برابری نہیں کر سکتا، اور ایک یہی لفظ امام آپ اپنے امام جماعت کو بھی کہتے ہیں کہ جو سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ امام کا جو لغوی ڈکشنری میننگ ہے وہ ہے لیڈ کرنے والا، آگے چلنے والا۔ ایسے لوگوں کو ان کے صبر کے صلے میں اونچے محلات ملیں گے اور وہاں ان کا استقبال تحیت اور سلام سے ہوگا۔ سلام بھی تحیت ہی ہے، لیکن اور بھی استقبال کے لیے جو جملے بولے جاتے ہیں مرحبا اور فلان، یہ ساری چیزیں ان کے استقبال کیے جائیں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ بہت ہی عمدہ ٹھکانہ اور مقام ہے۔ اے رسول کہہ دیجئے اگر تم لوگوں کی دعا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری پرواہ ہی نہ کرتا۔ یعنی یہ تمہاری دعا، تمہارا دعا مانگنا ہے جس کے سبب میرا رب تمہاری طرف توجہ کرتا، تم پہ رحمت کرتا۔ اگر تم دعا مانگنے والے نہ ہوتے تو اللہ تمہیں کیا کرتا؟ تمہاری پرواہ ہی نہ کرتا۔ آگے آئے گی ایک آیت جس میں فرمایا کہ اور تمہارے رب نے کہا ہے اس کو پکارو، مجھے پکارو تو میں تمہاری پکار کو مستجاب کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، وہاں امام صادق علیہ السلام سے منقول حدیث ہے، فرمایا کہ اس آیت میں اللہ نے دعا کو اپنی عبادت قرار دیا۔ اتنی بڑی چیز ہے دعا۔ فرمایا جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان کو رسوا کر کے جہنم میں ڈالوں گا۔ اور وہاں عبادت سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ آیت کے شروع میں کیا فرمایا تھا؟ تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو۔ خدا کو دعا نہ کرنے والا ناپسند ہے، جتنا دعا کرنے والا۔ دعا کرنے کا حکم دیا، ادعونی، مجھے پکارو، نہیں کرو گے جہنم کی طرف تمہیں ڈالا جائے گا۔ دعا نہ کرنا تمہارے تکبر کی علامت ہے۔ تم سمجھتے ہو میں کچھ ہوں تو مجھے دعا کی ضرورت نہیں ہے، تم سمجھتے ہو میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں اپنا سارا کچھ مسائل حل خود کر سکتا ہوں، اس لیے تم دعا نہیں کرتے۔ اس تکبر، اس کی جڑ کیا ہے؟ تکبر ہے اللہ کا۔ اور دعا، اللہ کو پکارنا، یہ عاجزی اور انکساری کی اس کی بارگاہ میں علامت ہے۔ کہہ دیجئے اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو میرا رب تو تمہاری پرواہ ہی نہ کرتا۔ تو اب تم نے تکذیب کی ہے، یقیناً تم نے تکذیب کر دی اس قرآن کی آیات کی، تو بہت جلد اس کی لازمی سزا بھی تم بھگتو گے۔ یعنی کفار سے خطاب ہے کہ جنہوں نے تکذیب کی ہے اور رحمان کے بندے نہیں بنے بلکہ وہی شیطان کے بندے، ان کو جلد ان کے کاموں کی سزا دے دی جائے گی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔